بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 351 میں رامی جمرہ عقبہ کے دیگر واجبات کو بیان کیا جائے گا۔ رامی جمرہ عقبہ کے بعض واجبات ذکر ہو چکے ہیں، دیگر کچھ واجبات بھی بیان ہوں گے۔ جمرہ کو پتھر کی جنس سے کنکر مارنے کی شرط کا حکم بیان کیا جائے گا۔ کنکر حرم کے اندر سے ہونے کی شرط بھی ذکر ہوگی۔ غیر استعمال شدہ کنکر ہونے کی شرط، متعلقہ مسائل اور روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا۔ عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل بھی بیان ہوگی۔ رامی جمرہ عقبہ کے واجبات بیان ہو رہے تھے۔ پہلی نیت ہے، دوسرا 7 عدد مکمل کرنا ہے، تیسرا جمرہ کو کنکرا لگنا چاہیے، اور چوتھا ہے کہ خود انسان کنکر مارے اختیاری صورت میں، اور پانچواں تھا کہ کنکر مارنا چاہیے، یعنی اس کو مارنے کا نام سیدھ کرنا چاہیے، اس کے اوپر جا کر رکھنا یا اس کے اوپر سے گرانا وہ کافی نہیں ہوگا۔ چھٹی شرط یا واجب یہ ہے کہ جو کنکر مارا جانا ہے تو وہ کنکر کی جنس سے ہونا چاہیے، پتھر کی جنس سے ہونا چاہیے۔ بس وہ چیز جو پتھر شمار نہیں ہوتی وہ مارنا کافی نہیں ہے، چاہے پہلے سے ہی وہ پتھر نہیں ہے، جیسے ڈھیلا ہے، اینٹ ہے، یا اس طرح کی دوسری معدنیات جیسا کہ سونا چاندی ہے، یا پہلے وہ پتھر تھا لیکن بعد میں استحالہ کے ذریعے وہ پتھر ہونے سے خارج ہو گیا۔ البتہ فرق نہیں ہے کہ وہ کنکر بڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن اتنا زیادہ چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کنکر ہونے سے نکل جائے، اور نہ اتنا بڑا ہو کہ کنکر ہونے سے نکل جائے۔ اور اس میں بھی پاک اور نجس میں بھی فرق نہیں ہے، نیز فرق نہیں ہے کہ وہ سنگریزہ کسی اور چیز کے ساتھ چسپاں ہو یا نہ ہو۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا بما یسمى حجرا فلا یجزی الرمی بغیرہ ولو بخروجہ عنہ بالاستحالۃ، ایسی چیز کے ذریعے جمرہ کو مارا جائے کہ جو حجر کہلاتی ہے، عرف میں اسے پتھر کہتے ہیں، کنکر کہتے ہیں۔ فلا یجزی الرمی بغیرہ، پتھر کی جنس کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعے جمرہ کو مارنا کافی نہیں ہے۔ ولو بخروجہ عنہ بالاستحالہ، اگرچہ وہ پہلے پتھر تھا لیکن اب استحالہ ہونے کے ذریعے وہ پتھر ہونے سے خارج ہو چکا ہے۔ انقلاب اور استحالہ کی تعریف نجاسات کی بحث میں یا مطہرات کی بحث میں بیان کی گئی ہیں۔ استحالہ یعنی کسی چیز کا اس طرح ماہیت کا تبدیل ہو جانا کہ وہ اپنے آپ سے خارج ہو جائے، جیسے ایک پتھر ہو لیکن وہ اس طرح اس میں استحالہ اور تبدیلی واقع ہو کہ وہ پتھر ہونے سے خارج ہو جائے۔ ولا فرق فیہ بین الصغیر والکبیر، اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وہ کنکر چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ ولا بین الطاہر والنجس، اور اس میں بھی فرق نہیں ہے کہ وہ پاک ہو یا نجس ہو، لیکن پتھر کی جنس سے وہ کافی ہے۔ ولا بین المتصل بغیرہ کفص الخاتم، اور اسی طرح فرق نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے ساتھ ملا ہوا ہو، جیسے انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے۔ لو کان حجرا حرمیا، اگر وہ آئندہ جو شرط ہے وہ پوری کرتا ہو تو بھی اس کو مارنا جائز ہوگا، اگر وہ پتھر ہو حرمی، حرم کے اندر سے ہو۔ وغیرہ ہی، یہ عطف ہے متصل پر، یعنی چاہے وہ متصل ہو کسی چیز کے ساتھ یا متصل نہ ہو۔
حرميا فلا يجزي من غيره ويعتبر فيه ألا يكون مسجدا لتحريم إخراج الحصى منه المقتضی للفساد فی العبادت۔ تو واجبات و شرائط رامی جمرہ عقبہ میں سے ساتویں شرط ہے کہ وہ کنکر حرمی ہونا چاہیے، یعنی حرم کے اندر کی حدود سے اٹھایا گیا ہو۔ فلا یجزی من غیرہ، اگر باہر کے کسی علاقے سے اس کو لیا گیا ہو تو اس کو مارنا کافی نہیں ہوگا۔ وَيُعْتَبَرُ فِيهِ أَلَّا يَكُونَ مَسْجِدًا، اور حرم کے اندر سے ہونے میں بھی شرط ہے کہ وہ مسجد کا کنکر نہ ہو۔ لِتَحْرِيمِ إِخْرَاجِ الْحَصَى مِنْهُ، چونکہ مسجد کے کنکروں کو مسجد سے نکالنا حرام ہوتا ہے۔ المقتضی للفساد فی العبادہ، اگر مسجد کے اندر سے کنکر کو اٹھائیں تو ان کو نکالنے سے منع کیا گیا ہے، نہیں آئی ہے جو تقاضا کرتی ہے فساد فی العبادہ، عبادت کے اندر فساد و بطلان کا تقاضا کرتی ہے۔ کتاب الصلاۃ میں تفصیل کے ساتھ مکان مصلی اور مسجد کے احکام میں بیان ہو چکا ہے کہ مسجد کی کسی چیز کو حتیٰ کنکر کو بھی وہاں سے نکالنا حرام ہوتا ہے، اور علم اصول فقہ میں ثابت ہے کہ نہیں جو کسی عبادت سے ہوتی ہے تو وہ موجب فساد و بطلان ہوتی ہے۔ پس رامی جمرہ عقبہ کرنا ایک عبادت ہے، اگر یہ مسجد کے سنگریزے کے ذریعے ہوگی تو یہ باطل شمار ہوگی۔ اس سے استدلال کے بارے میں اشکال بھی کیا گیا ہے کہ وہ نہیں موجب فساد و بطلان ہوتی ہے جو مستقیماً عبادت سے مربوط ہو، تو یہاں پر تو سنگریزے کو مسجد سے نکالنے سے نہیں آئی ہے جو کہ مقدمہ رامی ہے، تو منافات نہیں ہے کہ مقدمہ عبادت حرام ہو لیکن خود عبادت صحیح ہو۔ جیسے انسان غصبی اونٹ کے ذریعے حج پر جائے تو طی مسافت جو ہوتی ہے حج کا مقدمہ ہوتی ہے، تو غصبی اونٹ کے ذریعے وہ حرام ہے لیکن حج صحیح ہو جائے گی۔ تو اسی طرح منافات نہیں ہونی چاہیے کہ مسجد سے کنکر کو نکالنا حرام ہو جو مقدمہ ہے لیکن خود رامی صحیح ہو۔ ہاں غیر مستقیم طریقے سے خود رامی کے ساتھ بھی نہیں متعلق ہے، اور اصطلاح میں اسے باب امر بیش ہے کہ نہیں ازد کا تقاضا کرتا ہے، اس طریقے سے کہ جب مسجد سے کنکر کو نکالنا حرام ہے تو واجب ہے کہ فوراً اس کو مسجد کی طرف پلٹایا جائے۔ جب امر فوری ہے کہ کنکر کو واپس لوٹائیں تو یہ تقاضا کرتا ہے نہی عن ضد کا، یعنی اس کنکر کو مارنے سے نہیں کا۔ تو نہیں جو کنکر مارنے سے ہوئی ہے تو یہ نہیں عبادت میں ہے اور موجب فساد ہوگی۔ اگر اس کو اس طرح تحلیل کریں کہ جیسے غصبی پانی سے وضو نہیں ہو سکتا، اسی طرح غصبی کنکر کو بھی مارنا وہ کافی نہیں ہوگا۔ یہ جو مثال دی ہے انہوں نے کہ غصبی اونٹ کے ذریعے حج پہ جانا، تو یہ مقدمہ خارج ہے، لیکن وضو میں غصبی پانی کے ساتھ اس میں نہیں اس طرح کہیں گے کہ یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ بکرن غیر مرمی بہا رامیا صحیحا فلو رومی بہا بغیر نیت او لم یصب لم یخرج عن کونہا بکرا۔ آٹھویں شرط واجبات رامی جمرہ میں سے ہے کہ وہ کنکر بیکر ہونا چاہیے۔ بیکر کا معنی ہے یعنی پہلے وہ استعمال نہ ہوا ہو۔ غیر مرمی بہا رامیا صحیحا، یعنی اس کو پہلے رامی جمرہ عقبہ کے لیے اس طرح استعمال نہ کیا گیا ہو کہ جو رامی صحیح شمار ہوتا ہے۔ رامی صحیح یعنی ساری شرائط کے ساتھ وہ کنکر مار چکے ہوں تو دوبارہ اس کو اٹھا کر مارنا کافی نہیں ہوگا۔
فلو رمی بہا بغیر نیت، پس اگر وہ بغیر نیت کے کنکر مارا گیا، اور لم یصب، مارنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ لگا نہیں ہے جمرہ کو، لم یخرج عن کونہا بیکرا، تو وہ بیکر ہونے سے خارج نہیں ہوگا، غیر مستعمل ہونے سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر نیت کے ساتھ مارے اور وہ جمرہ عقبہ کو لگ جائے پھر اس کو اٹھا کے مارنا دوبارہ جائز نہیں ہوتا، لیکن اگر بغیر نیت کے مارے وہ لگ جائے تو بھی وہ بیکر ہونے سے خارج نہ ہوگا، یا پھر نیت کے ساتھ اس کو مارتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہے تو پھر بھی وہ بیکر ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ تَلَحُّقُ الرَّمْيِ فَلَا يُجْزِي الدَّفْعَةُ وَإِنْ تَلَحَّقَتْ الْإِصَابَةُ بَلْ يُحْتَسَبُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ وَلَا يُعْتَبَرُ تَلَحُّقُ الْإِصَابَةِ۔ سابقہ تمام شرائط اور واجبات کے ساتھ شرط ہے تلاحق الرامی، یعنی کہ پے در پے مارنا، فلا یجزی الدفع، تو 7 کنکریاں ایک ساتھ مارنا کافی نہیں ہوگا، وَإِن تَلَحَّقَتْ الْإِصَابَةُ، اگرچہ کہ وہ جمرہ کو ایک کے بعد ایک جا کر لگے لیکن اگر ایک ساتھ پھینکی گئی ہیں تو پھر وہ کافی نہیں ہوگی بلکہ ایک کے بعد ایک پے در پے پھینکی جائے۔ بل یحتسب منہا واحدہ، تو اگر ایک ساتھ 7 ادر کنکریاں کٹھی پھینکتے ہیں تو وہ ان میں سے ایک شمار ہوگی، باقی پھر شمار نہیں ہوگی چونکہ ایک مرتبہ پھینکی گئی ہیں۔ وَلَا يُعْتَبَرُ تَلَحُّقُ الْإِصَابَةِ، لیکن اگر انسان ایک کے بعد ایک کنکری پھینکتا ہے تو جمرہ عقبہ کو جا کر ایک کے بعد ان کا ایک کا لگنا شرط نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک کے بعد ایک پھینکی گئی ہو لیکن وہ کٹھی جا کر لگ جائیں تو وہ تلاحق الاصابہ شرط نہیں ہے، لیکن تلاحق الرامی شرط ہے، ایک کے بعد ایک پھینکنا شرط ہے، پھینکنے میں پے در پے ہونا، مارنے میں پے در پے ہونا شرط ہے، لیکن لگنے میں پے در پے ہونا اور ایک کے بعد ایک کا لگنا وہ شرط نہیں ہے۔ ایک تو سابقہ شرط بیان ہوئی تھی کہ اس طرح اس کو پھینکا جائے کہ مارنا شمار ہو، رامی شمار ہو، تو اس پر بھی روایات دلالت کرتی ہیں۔ صحیح ابن عمار میں ہے فَإِن رَمَيْتَ، رامی کا لفظ استعمال ہوا مارنا، وسائل و باب ششم ابواب رامی جمرہ عقبہ میں حدیث اول ہے۔ صحیح زرارہ بن اعین کوفی جلیل القدر سے کراوی امام باقر علیہ السلام سے ہے، لا ترم الجمار الا بالحصى، رامی جمار کا لفظ ہے۔ وسائل و باب چہارم میں ہے، ابواب رامی جمرہ عقبہ صحیح معاویہ بن عمار ہے، دوسری اس کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ثم ات الجمرۃ القصوى التي عند العقبہ فرمها، وسائل و باب سیوم ابواب رامی جمرہ عقبہ میں ہے، پھر اس جمرہ کے پاس آؤ جو عقبہ کے پاس ہے اور اس کو رامی کرو۔ تو اس میں رامی کا ثابت ہونا معیار ہے، اگر اس کے اوپر جا کر رکھ دیتا ہے کنکری کو تو پھر کافی نہیں ہوگی، یا اس کے اوپر جا کر گرا دیتا ہے تو بھی کافی نہیں ہوگی۔ رامی کا معنی مارنا ہے، پھینکنا ہے، اور اس میں شہید اول کی دروس شریعہ سے ایک عبارت نقل کی تھی کہ اگر اس کو جا کے اوپر رکھتا ہے یا اس کے اوپر جا کے گراتا ہے تو وہ کافی نہیں ہوگی ایک نظریے کے مطابق۔ خود شہید اول نے فرمایا وَهُوَ ضَعِيفٌ لِعَدَمِ صِدْقِ الرَّامِيِ، یہ نظریہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ صدق رامی نہیں ہوتا۔ علامہ ہلی نے منتہی المطلب میں فرمایا الحاصل ان الخلاف واقع باعتبار الخلاف فی صدق الاسم فإن سمی رامیا اجزا بلا خلاف والا لم یجز اجماعا، نتیجہ یہ ہے کہ اختلاف اس وجہ سے ہے کہ آیا اس کو رامی کا نام صدق آتا ہے یا نہیں آتا، اگر اسے رامی مارنا کہا جائے تو کافی ہے بغیر اختلاف کے، اور اگر رامی کا نام صدق نہ کرے تو پھر یہ اجماعاً کافی نہیں ہوگا، تمام فقہاء شیعہ کا اتفاق بھی اس میں ہے۔ اور ایسی چیز کو مارا جائے کہ جو کنکر اور پتھر کی جنس سے ہو،
اس کی دلیل صحیح زرارہ امام باقر علیہ السلام سے لا ترمی الجمار الا بالحصا، کہ جمرہ کو نہیں مارنا مگر کنکر کے ذریعے۔ وسائل و شیعہ باب 4 و باب رامی جمرہ عقبہ میں ہے، صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے خذ حصل جمار من جمع فإن أخذته من رحلك بمنا اجزاءك، جمرات کو مارنے والے کنکر مشعر سے اٹھاؤ، اور اگر اسے مینا میں اپنے جگہ سے اٹھاؤ تو بھی کافی ہے۔ مدارک الاحکام میں سید عاملی فرماتے ہیں فلا یجزی الرامی بالحجر الکبیر الذی لا یسمى حصات خلافا للدروس، تو بڑے پتھر کو کے ذریعے رامی جمرات کرنا کافی نہیں ہے چونکہ اس کو کنکر نہیں کہتے، جبکہ دروس شرعیہ میں مصنف یعنی شہید اول کے نظریے کے خلاف ہے۔ اسی طرح بہت چھوٹی کنکری بھی کافی نہیں ہے، بحیث اذا کانت بحیث لا یقع علیہا اسم الحصاد، جب اس کو کنکر نہ کہیں تو حجر کی شرط کے ذریعے جوہر، کحل، زرنیخ اور عقیق، دوسرے جو پتھر وغیرہ ہوتے ہیں جو معدنیات شمار ہوتے ہیں ان کو مارنا کافی نہیں ہے، جبکہ یہ نظریہ شیخ طوسی کے خلاف ہے۔ شیخ نے اس میں جوہر اور برام کے ذریعے مارنا جائز قرار دیا چونکہ وہ حرم کے پتھر شمار ہوتے ہیں، اور اس کو ممنوع قرار دیا گیا چونکہ انصراف کنکر کا پتھر کی طرف ہے، جوہر وغیرہ پتھر شمار نہیں ہوتے۔ اور نجس اور پاک پتھر میں بھی فرق نہیں ہے چونکہ اطلاق پایا جاتا ہے دلیلوں میں کہ پتھر اٹھا کر مارنے ہیں، اس میں پاکی کی شرط نہیں ہے۔ ایک اور شرط تھی کہ وہ حرم کا پتھر ہونا چاہیے، اس پر بھی روایات دلالت کرتی ہیں، صحیح زرارہ ہے امام باقر علیہ السلام سے حصل جمار ان اخذتہ من الحرم اجزاءک و ان اخذتہ من غیر الحرم لم یجزئک، وسائل شیعہ باب 4 ابواب رامی جمرہ عقبہ میں ہے کہ جمرہ کو مارنے والے کنکر اگر تو حرم سے اٹھائیں کافی ہیں، اگر حرم کے علاوہ کہیں سے اٹھائیں تو کافی نہیں ہے۔ مرسل حریث بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی امام صادق علیہ السلام سے سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال لا تأخذ من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار لا بأس بأخذه من سائر الحرم، وسائل الشیعہ باب 19 ابواب الوقوف بالمشعر۔ میں نے امام سے سوال کیا کہ جمرات کو مارنے والے کنکر کہاں سے اٹھائے جانے چاہیے، فرمایا 2 جگہوں سے نہ اٹھاؤ، حرم کے باہر سے نہ اٹھاؤ اور جمرہ کو مارے گئے پتھر بھی نہ اٹھاؤ، ہاں باقی حرم کی جگہوں سے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔ شیخ طوسی نے تہذیب میں، مبسوط میں اور نہایہ میں نیز ایک جماعت فقہا نے استثناء کیا ہے حرم سے مسجد الحرام کے کنکر کو، مسجد خیف کے کنکر کو، ان 2 مساجد سے کنکر اٹھانے کو منع کیا ہے۔ حنان بن صدیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے یجوز اخذ حصى الجمار من جميع الحرم الا من المسجد الحرام والمسجد الخیف، کہ جمرات کو مارنے والے پتھر تمام حرم سے اٹھائے جا سکتے مگر مسجد حرام و مسجد خیف۔ اور محقق ہلی نے اور علامہ ہلی نے اور شہید اول و دوم نے اور فاضل مقداد نے حرم کی باقی مساجد کو بھی انہی کے ساتھ شمار کیا ہے کہ مسجد سے پتھر کو نکالنا حرام ہوتا ہے۔ اور ایک اور شرط تھی کہ وہ غیر مستعمل کنکر ہونا چاہیے، بیکر ہونا چاہیے، اس شرط میں بھی کوئی اختلاف نہیں، اور مرسل حریث بھی اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی 2 جگہوں سے کنکر نہ اٹھاؤ، ایک تو حرم کے باہر سے اور دوسرا جمرہ کو مارے گئے پتھر بھی نہ اٹھاؤ۔ وسائل و شیعہ باب 19 ابواب الوقوف بالمشعر میں یہ حدیث موجود ہے، اور خبر عبدالاعلی ہے امام صادق علیہ السلام سے لا تأخذ من حصى الجمار، وسائل و شیعہ باب 5 ابواب رامی جمرہ عقبہ میں ہے، یہ کافی کی روایت ہے، اور فقیہ صدوق میں لا تأخذ من حصى الجمار الذي قد رمي، تو جو جمرہ کو کنکر مارا گیا ہے اس کو نہ اٹھاؤ۔